اگلا سوال ہے جھاڑ پھونک کروانا کیسا ہے؟ آج کل عاملوں کے پاس عورتوں کا میلہ لگتا ہے جو کہ بے پردہ ہوتی ہیں، کیا یہ صورت درست ہے؟ دیکھیے، جھاڑ پھونک کروانا یہ تو ثابت ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں، 57-32 سے لے کر کے 57-35 تک اوپر تلے 4 احادیث آئی ہے۔ تو اس میں ایک تو عوف بن مالک کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں عوف بن مالک جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، پھر جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہ کام کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جھاڑ پھونک کا تمہارا معاملہ ہے، تنتر منتر ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرو، ہم دیکھیں صحیح طریقے پر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو انہوں نے پیش کیا، پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اسے جائز کہا، اور یہ کہا کہ اگر شرک نہیں، یعنی آپ کسی ایسے عمل کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں جس میں شرک نہیں، بہت سے لوگ سفلی عمل کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، اور اس کو تانترک اور بہت سی چیزیں بولتے ہیں، کالا جادو، میجک، بلیک میجک بولتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ شاید حرام ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کے ذریعے مدد لی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے بخاری میں، حضرت ابو سعید خدری کی، نہیں سوری مسلم میں ہے، ابو سعید خدری کی، کہ وہ ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے، پھر اس میں ایک قبیلہ تھا، اسے مہمان نوازی کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا، کہا مہمان نوازی نہیں کریں گے ہم۔ اس کے بعد قبیلے کے کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ آئے، ان سے کہا کہ کچھ جھاڑ پھونک کر لیتے ہو، تو جو یہ قافلہ جا رہا تھا اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ صحابی تھے ظاہر سی بات، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی تھی اور انہیں شفا ہو گیا تھا۔ اس کے بدلے میں بکریاں دی تھی، لیکن صحابہ کرام نے وہ بکریاں استعمال نہیں کی، اور اللہ کے نبی سے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم نے ان سے مہمان نوازی کے لیے کہا، انہوں نے منع کر دیا، پھر ہم نے جھاڑ پھونک کر دی، ان کو شفا ہو گیا، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جو ہے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، یہ جو بکریاں تمہیں ملی ہیں ان کو استعمال کر لو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ۔ تو جھاڑ پھونک کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل جائز ہے۔ صحیح الجامع میں بھی ایک حدیث آئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی عورت کے پاس جو تعویذ گنڈے بناتی تھی۔ ایک عورت کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، وہ تعویذ گنڈے بناتی تھی۔ یہ صحیح الجامع جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی، اس میں روایت آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی تھی، عالجیھا بکتاب اللہ، کہ علاج کرو لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے۔ تو آپ علاج کریں گے احادیث کے ذریعے، آپ علاج کریں گے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ تیسری جو چیزیں ہیں، بیجا چیزیں، شیطانی عمل ہیں، ان کے ذریعے سے علاج جائز نہیں ہے۔ پہلا یہ مسئلہ ہو گیا کہ علاج کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا تو جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ اجرت کا ہے۔ اجرت میں بھی آپ احتیاط کریں کہ نہ لیں، زیادہ اچھا ہے۔ کوئی پریشان حال آ گیا آپ بنا دیں۔ دھندا بنانا تو بالکل جائز نہیں ہے، دھندا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اجرت پیش کر رہا ہے آپ کو تو آپ اجرت لے سکتے ہیں، مانگنا جائز نہیں۔ آج کل لوگوں نے اس کو کیا بنایا ہے؟ دھندا بنایا ہے، کہتے ہیں نہ ہررا لگے نہ فٹکری، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جھاڑ پھونک کر رہے ہیں اور اسی سے ان کی کمائی چل رہی، دوسرا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ ہمیں حدیث سے یہ تو پتہ چلا کہ جھاڑ پھونک کرنا ثابت ہے، لیکن آج تک کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے اس کو دھندا بنایا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھندا بنایا ہو۔ کبھی کسی نے اسے دھندا نہیں بنایا، سب کا کاروبار اور بزنس الگ تھا۔ تو آپ کے پاس کوئی پریشان حال آ گیا، آپ نے کر دیا، اچھی بات ہے۔ ہدیہ دے دیا، آپ قبول کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ آپ مانگ رہے ہیں، دھندا بنا رہے ہیں، یہ ناجائز۔ دو شقیں ہوئیں۔ تیسری شق جو عورتوں کا میلہ ٹھیلا لگتا ہے، قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ آج کل عاملوں کا یہ معاملہ ہے کہ بے پردہ عورتیں ان کے سامنے، جو صحیح عامل ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں لکھنؤ میں کرتے ہیں، اچھے عامل ہیں وہ، ان کے وہاں لکھا لگا ہے باقاعدہ، آپ جب جائیں گے تو لکھا لگا ہے کہ بے پردہ عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے اور بغیر محرم کے عورتوں کا داخلہ ممنوع، صاف لکھا لگا ہے۔ اور یہ بھی لکھا لگا ہے ان کے وہاں کہ یہاں صرف علاج بالقرآن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو عامل ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ حافظ عالم آ گئے، اب گھر کی ساری عورتیں ان کے سامنے جا رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بعد میں وہی حافظ جی اور مولانا صاحب کچھ کانڈ کر دیتے ہیں تو آپ پوری جو ہے علماء لابی کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ کیوں ایسا کام کریں؟ اب ٹیوشن پڑھانے حافظ جی آ رہے ہیں تو سب جا رہے ہیں، گھر کی عورتیں بھی جا رہی ہیں، سب ان سے مل جل رہے ہیں، اور اگر کوئی ٹیوشن پڑھانے ماسٹر صاحب آ رہے ہیں تو ان سے پردہ ہے۔
یہ سب طریقے درست نہیں ہیں۔ اسلام نے جہاں پر آپ کو باقی رکھا ہے آپ وہاں تک باقی رہیے، آپ یہ سب کام مت کریے۔ اسلام کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، عاملوں کے پاس بے محابہ عورتیں جاتی ہیں، بعد میں یہی عامل ان کو بہکا لیتے ہیں، غلط کام ان کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ تو اس میں غلطی عاملوں کی نہیں ہم دے رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی دے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ اسلام کی خلاف ورزی نہ کرتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے کیوں حکم توڑا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے بیعت نہیں کیا، کبھی نہیں کیا اللہ کے نبی نے، کبھی کیے نہیں، بلکہ عورتیں الگ، مردوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ بڑے عامل صاحب اور مولانا صاحب تھوڑی نہ بزرگ ہیں۔ جب آپ احتیاط کرتے تھے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں سے اس طرح سے اختلاط میں احتیاط کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ شیطان تیر کھیل جاتا ہے اپنا۔